الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے
اچھے سے اچھا ہمارا نبی ہے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی۔ اور بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن سرکار ابد قرار شافع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، میں نے دیکھا کہ میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھٹنوں کے بل اور کبھی پیٹ کے بل رینگ کر چل رہا ہے اور کبھی تو نیچے لٹک جاتا ہے، بس اس کا مجھ پر پڑا ہوا درود پاک آیا اور اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے پل صراط پر سیدھا کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ وہ صحیح سلامت گزر گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کئی ایسے ناظرین ہوتے ہوں گے، گمانے کے بعض اوقات پہلی بار شرکت کرتے ہوں گے یا
کچھ منظر ان کے لیے شاید نیا ہوتا ہوگا. یہ چائے کے بعد چائے کے پیالے میں پانی ڈالنا ہے نا, یہ عموماً یہ چلتا ولتا نہیں ہوگا کہیں اور. یہ اپنے مطلب کہ اس کو یوں تو جیسے ہم یہ لے کر چل رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا یہ بتا دینا کیا ہے یہ. پانی چائے سے پہلے پیا جاتا ہے. دراصل وہ چائے دانتوں میں لگ جاتی ہے, منہ میں پھیل جاتی ہے, تو دانتوں کو کرتی ہے پیلا. پیالے میں کچھ چائے چلی جاتی ہے, تو حدیث پاک میں کہ تم نہیں جانتے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. تو چائے بھی ایک طرح کی غذا ہے نا, تو یہ جائے نہیں, اس لیے پانی اندر پیالے میں پھرا لیا, اور منہ میں تھوڑا بھر کے پانی میں منہ میں پھرا لیا کرتا ہوں. تو یہ کہ جو اضافی چائے لگی ہے منہ میں تو وہ اندر اتر جائے گی, ورنہ منہ میں بھی چائے سڑتی رہے گی نا. تو چاروں طرف دیواروں پہ, زبان کی کروٹوں پہ, ہر جگہ چائے لگ جاتی ہے حلق میں, تو یہ صاف ہو جائے صفائی کرنے کے لیے. اور صفائی شریعت کو مطلوب ہے نا, صفائی اچھی چیز ہے. گندے گندے دانت, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث شریف بھی ہے کہ میرے سامنے پیلے دانت لے کر مت آیا کرو. ہمیں شروع سے یہ بتایا جاتا تھا کہ چائے پر پانی نہیں پیا جاتا. نہیں تو میں پانی اتنا نہیں پیتا, تھوڑا سا, میں دانتوں کی صفائی, نہیں تو دانت سب پیلے ہو جاتے ہیں. نہیں تو جس کو پسند آئے یہ نسخہ, لیکن گرما گرم چائے پی کر فوراً گرم پر پانی ٹھنڈا نہ ڈالا جائے. ٹھنڈا نہیں ہے, یہ سادہ پانی ہے. تو میرے کو تو کچھ دیر ہو گئی ہے, ظاہر پھر آتے ہیں کرتے ہیں, تو وہ جب تک ترکیب بن جاتی ہے. اگر کوئی نہ کرے تو گناہگار ہوگا. گناہگار نہیں ہوگا. اور پانی اس طرح پینا چائے پر سنت سے بھی ثابت نہیں, بلکہ چائے پینا سنت ہے یا نہیں کلام تو اس میں نا, کہ اس کا بھی ثبوت نہیں پڑا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چائے پی یا نہیں پی. 11ویں مہینہ نہ سنت ہے, تو چلو بتاؤ چائے پینا سنت ہے. تم چائے ثابت کر دو, ہم 11ویں شریف ثابت کریں گے. نہ بریانی کھاتے ہیں, پراٹھے کھاتے ہیں, پیزے الاڑتے ہیں, تو ان کو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کیا صحابہ کرام نے ایسا کیا, سرکار نے ایسا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن شیطان فوراً وسوسہ ڈالتا ہے, جہاں ہم نے غوث پاک کا نام لیا تو 11ویں شریف کس نے منائی, 12ویں شریف کس نے منائی, ہم نے منائی. عید میلاد کس نے منائی, ہم نے منائی. ہم نے منائی. الحمدللہ. الحمدللہ. نہ صرف ہم نے, کروڑوں مسلمان منا رہے ہیں, بے شک. اور دنیا کے مختلف زبانیں بولنے والے منا رہے ہیں. الحمدللہ. بابا بعض بات کپ میں تھوڑی پتی بھی بچی ہوتی ہے, اب اگر کپ کو پانی میں ہلا کر پئیں تو کیا پتی بھی ساتھ پی جائیں؟ اتنا مشکل سوال کر دیا ہے. پکی ہوئی چائے کی پتی کا تو مجھے نہیں پتا, کچی پتی جو ہے نا یہ تو لوز موشن کے لیے مفید ہے. تھوڑی سی, ہاں میں نے پڑھا تھا, تھوڑی سی اگر لوز موشن ہو کسی کو, پتی پھانک لے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. لیکن اس طرح کے جو بھی طبی چٹکلے ہوتے ہیں یہ طبیب کے مشورے کے بغیر استعمال نہیں کرنے چاہیے. طبیب اجازت دے تو ہی کیے جائے, کیونکہ بعضوں کو فائدہ کرے, ہو سکتا ہے کسی کو نہ بھی کرے, الٹا ہو جائے. پتی کھا گیا, پتہ چلے کیا 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 ہو گیا. مدنی چینل پر آ گئی, مدنی چینل پہ سنا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے, اسلام میں وہ کون سی شخصیت ہیں کہ جن کی میراث سب سے پہلے تقسیم کی گئی؟ اس کے بارے میں جواب عطا فرمائیں, جزاک اللہ. یہ ایک صحابی رسول تھے, حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میراث سب سے پہلے اسلام میں تقسیم کی گئی. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سردی سے بچنے کے لیے عموماً گرم سویٹر اور شال وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی بہنیں برقع کے کوٹ گاؤن کے اوپر سویٹر پہن سکتی ہیں؟ اگر برقعے کے اوپر سویٹر پہنتی ہیں تو جسم کی حیت یقینی حد تک ظاہر ہوتی ہے۔ دوسرا خدشہ یہ بھی ہے کہ چونکہ ہماری طرف سے اسلامی بہنوں کو بالکل سادہ برقع پہننے کی ترغیب دی جاتی ہے، اس طرح ممکن ہے کہ دیدہ زیب اور رنگ برنگی سویٹر پہننا رائج ہو جائے گا۔ اگر مدنی مذاکرے میں جلد رہنمائی فرما دی جائے تو مدینہ مدینہ ہوگا۔ دعاؤں کی درخواست۔ میں نے کبھی برقعے پر سویٹر پہنتے آج تک دیکھا نہیں، کہ عورتوں کو دیکھنے کا رجحان نہیں ہے، ظاہر دیکھنا بھی نہیں چاہیے، خدا بہتر جانے پہنتی ہے نہیں پہنتی نا۔ برقعے پر کا مطلب سویٹر کو پہنے گا، ہاں نیچے تو ظاہر پہنیں گی، سردی لگے گی تو عیسائی بھائی بھی پہنتے ہیں، عیسائی بھائی تو آسرا ہی نہیں کرتے نا، اوپر طرح طرح کے نقش و نگار والے پہن ہی لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ جب عیسائی بہنیں مدنی برقعے کے اوپر سویٹر پہنتی ہی نہیں ہیں، اگر پہنتی ہیں تو ہم کو، مجھے تو پتہ نہیں ہے، آپ بتا دیں تو پھر ہم کیا، اور میرا خیال ہے ایسی نادانی وہ کریں گی بھی نہیں، پتہ چلا ہے پہنتی ہیں، نہیں تو پھر نادان ہوں گی، کوئی جی ہاں۔ نہیں عقل مند نہیں ہوں گی، ناقصات جو بولتا ہوں نا، یہ از قسم ناقصات ہوں گی، کہ مطلب بے وقوفی، تو پھر برقع کا کو چڑھا رکھا ہے، اوپر پردہ برقع ہے۔ کیا ہوا، وہ جو باہر جب ایک دم سویٹر چپکے گا، توبہ استغفر اللہ، شرم نہیں آتی ایسا لباس پہنتی ہیں، توبہ کرو اور جلدی مت اندر، اوپر برقع، فائنل برقع ہونا چاہیے۔ بالکل بالکل، چھی ایسی عورتوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ دعوت اسلامی والیاں تھوڑی کرتی ہوں گی، وہ کہ نہیں آ گئی ہوں گی تو اس طرح کی ہوں گی، پردہ پردہ ہے، شریعت میں پردہ ہے، عورتوں کے ساتھ چست لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اپنے گھر کے اندر شوہر کے لیے جو کچھ زینت کرے کرے، باہر نہیں، غیر محارم کے سامنے نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد ندیم اتاری، میرا تعلق گلزار طیبہ سے ہے۔ باپا کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے، اپنی موت کی دعا کرنا کیسا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، محبوب رب العباد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی موت کی آرزو نہ کرے، نیک کار تو اس لیے کہ شاید وہ نیکیاں بڑھا لے، اور بدکار اس لیے کہ شاید وہ توبہ کرے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، کوئی دنیاوی مصیبت سے پریشان ہو کر موت کی تمنا نہ کرے، اور اگر موت کی تمنا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو تو یوں دعا کرے، اے اللہ جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے اس وقت تک مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو اس وقت مجھے وفات دے دے۔ صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی علیہ رحمت اللہ الولی بہار شریعت جلد تیسری صفحہ 658 پر فرماتے ہیں، مرنے کی آرزو کرنا اور اس کی دعا مانگنا مکروہ ہے جبکہ کسی دنیاوی تکلیف کی وجہ سے ہو، مثلا تنگی سے بسر اوقات ہوتی ہے، یا دشمن کا اندیشہ ہے، مال جانے کا خوف ہے، اور اگر یہ باتیں نہ ہو بلکہ لوگوں کی حالتیں خراب ہو گئیں، معصیت یعنی نافرمانی میں مبتلا ہے، اس سے بھی اندیشہ ہے کہ گناہ میں پڑ جائے گا، تو آرزو موت مکروہ نہیں۔ یہاں مکروہ سے مراد تحریمی اور ناجائز و گناہ، تو اس لیے موت کی آرزو دنیاوی مصیبتوں
سے تنگ آ کر کرنے کی اجازت نہیں. بعض بیمار بھی بیماری سے تنگ آ کر موت کی آرزو کرتے ہیں, دعا مانگتے ہیں کہ بس دعا کرو میں مر جاؤں, تو یہ جائز نہیں ہے, گناہ گار ہوگا. تو گناہوں میں پڑ جانے کے خوف سے اگر دعا مانگتا ہے موت کی تو جائز ہے. یہ بھی ذہن میں. مدینے میں موت کی آرزو کرتا ہے سعادت پانے کے لیے, تو اس کی تو کیا بات ہے. یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا, میں خاک پر نظر تیری دیوار کی طرف, میں خاک پر نظر تیری دیوار کی طرف. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال آیا تھا پاپا کہ اس شعر کا مطلب سمجھا دیں. مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی, جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. اس کا مطلب پوچھ رہے تھے. یہ ذوق نعت کا شعر ہے. شہنشاہ سخن حضرت مولانا حسن رضا خان حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کا. یعنی یہ آرزو کر رہے ہیں کہ میں مر جاؤں, اور جب میں مٹی میں مل جاؤں مر کر, تو جب قیامت قائم ہونے لگے, حشر یعنی اٹھنا, حشر کے معنی اٹھنا, تو جب اٹھنا ہو, اٹھایا جائے قیامت کے روز, تو ہوا ان منتشر خاک کے ذرات کو جب جمع کرے تو ذہن نصیب ادھر ادھر کی ہوا نہ ہو, ہوا ہو تو مدینے کی ہوا ہو. مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی, مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی, جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو, جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ میرے کو سوال پوچھتے رہو گے, آپ بھی کوئی جواب دو گے میرے سوال کا, ان سے نہ پوچھ لوں میں, حاضرین سے. تو جواب دے گا گلدستہ درود و سلام پائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. چلیے بتائیے, سورۃ الرحمن جو قرآن کریم کی مشہور سورت ہے, اس کا کیا نام ہے؟ عروس القرآن بھی کہتے ہیں اس کو عروس القرآن بھی کہتے ہیں. عروس مانے دلہن, قرآن کریم کی دلہن. تو اس کی مشہور آیت یہ بہت سو یاد ہوگی, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس کی تکرار ہے قرآن کریم میں, بار بار آتی ہے. چلیے بتائیے کتنی تعداد میں ہے؟ بابا یہ آپ کا یہ مولانا تو اشارہ، پیچھے سے لبیک کر رہے ہیں. بابا یہ آپ کا اشارہ ملتے ہی جو میں یہاں کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا تو سب سے پہلے ان کا ہاتھ اٹھتا نظر آیا. ٹوپی پہنے ہوئے
اگر ہو سکتا ہے سوال کا جواب بھی دیں اور ہو مدنی سکتا ہے انعام مدنی انعام بھی پالیں یہ اگر درست جواب ہوگا تو. نہیں ہوگا تو پھر سدا 11ویں کے 11 ماہ مدنی قافلے میں سفر. جی اچھا باپا یہ ہماری مجلس اصلاح برائے قیدیان کے ذمہ داران کے ساتھ آئے ماشاءاللہ. اور یہ کہاں سے آئے؟ ڈیرہ غازی خان. سبحان اللہ، بڑی دور سے آئے. تو ان کو تو زلفوں کا بھی تحفہ دینا چاہیے. جواب دیں. 31 مرتبہ. جواب درست ہے. یہ حافظ صاحب ہوں گے شاید. کتنی معلومات ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ سورۃ الرحمن میں 31 مرتبہ. 31 یہ غلط تلفظ ہے. توجہ فرمائیں. 31 مرتبہ حافظ صاحب قرآن کریم میں. حافظوں کو بھی یاد نہ ہو اتنا، یہ ماشاءاللہ ہوگا معلومات عامہ کا شوق ہوگا. مرحبا. اب تو بیٹے آپ مدنی حلیے میں آ جاؤ گے تو مدنی کام کو مدنی چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ 12. باپا کسی سبب سے یہ ڈیرہ غازی خان میں جیل میں تھے اور وہیں پر یہ ماحول سے وابستہ ہوئے. اچھا سابقہ قیدی بھی ہیں. جی جی باپا اللہ آپ عطا فرما دیں اگر آج ملاقات بھی ہو اور آپ کے ہاتھوں سے امامہ شریف بھی سجا لیں یہ مستقل ہو جائے گا. ماشاءاللہ. یعنی قیدی ہو کر ایسی معلومات اور آزادوں کو پتہ ہی نہیں ہے. دیکھو کمال کر دیا یار ماشاءاللہ. آج تو بھائی قیدیوں کی رات ہے ماشاءاللہ. بھائی جتنے بھی قیدی آئے ہو نا ان کو مطلب یعنی کہ ملوا دینا. جو بھی قیدی سبحان جیل سے اللہ. آئے ہو ان کو بھلے ملوا دینا مگر وہ شناختی کارڈ ہونا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی تعالی علیہ. انہیں انشاءاللہ گلدستہ درود و سلام کتاب بھی پیش کی جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاطمہ شیخ پورا سے بولتی ہوں. پاپا جانی کو میرے نعرے سنائے. جب پاپا جانی سے پیار ہے سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ. عزوجل حسن مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. عزوجل ہم گستاخان رسول سے بیزار ہیں ہم گستاخان رسول سے بیزار ہیں بیزار ہم ہیں گستاخان رسول سے بیزار ہیں بیزار ہیں. اب دیکھو یہ ہے دعوت اسلامی نے کیسا عملی بائیکاٹ ہے کہ بچے بھی نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم گستاخان رسول سے بیزار ہیں بیزار ہیں. کہ بیچاری نے اتنے اچھے اچھے نعرے لگائے اور اپنی تتلاتی دل لباتی زبان میں کلام کیا. تو ماشاءاللہ مرحبا. تو یہ مدنی منی ہونے کے باوجود کہا کہ سر پہ امامہ سجا رہے گا لیکن مدنی منی کو سر پہ امامہ سجانے کی اجازت شریعت میں نہیں. یہ کہیں ابو کے سر پہ امامہ سجا رہے گا، بھیا کے سر پر امامہ سجا رہے گا، دادو کے سر پر امامہ سجا رہے گا، چاچو کے سر پر امامہ سجا رہے گا، ماموں کے سر پر امامہ سجا رہے گا. ہاں یہ مدنی برقعے کا کہ مدنی منی یہ لگائے مدنی برقع سجا رہے گا. ہم گستاخان رسول سے بیزار ہے بیزار ہے ہم گستاخان رسول سے بیزار ہے بیزار ہے ہم گستاخان رسول سے بیزار ہے بیزار ہے. عظمت مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ عزت مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ حسن و جمال مصطفیٰ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے حاجی محمد صدیق. یہ میں جہاں کھڑا ہوں یہ میری دکان ہے. اس مارکیٹ میں میری 6 دکانیں ہیں. سب جل چکی ہے.
कोई कुछ नहीं बचा है। हमारे लिए दुआ करना तो हम जो हमारी मार्केट दोबारा बन जाए, हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। और मेरा सवाल ये है कि फायर ब्रिगेड वाले अगर सुस्ती करे तो उसके ऊपर शरई मसला क्या है? देखो, दिल जला हुआ बेचारों का। टिम्बर मार्केट वालों की खुसूसी शिरकत भी है। एक तादाद है जो टिम्बर मार्केट वाले तशरीफ लाए। तो बाबुल मदीना के टिम्बर माने लकड़ी मार्केट। ये बाबुल मदीना में रबीउल अव्वल शरीफ में बाबुल मदीना की मशहूर टिम्बर मार्केट में आग लग गई और शायद 200 दुकानें या कुछ इतनी मतलब जल गई और मकानात भी जल गए। अरबों रुपए का शायद नुकसान हो गया। और बेचारे बाज रोडों पे आ गए। देखो ना, इनकी 6 दुकानें जल गई। अब बेचारे पता नहीं क्या गुजर रही होगी इन लोगों पर। अल्लाह ताला इन सबको नेमल बदल अता फरमाए, सब्र अता फरमाए, अजर अता फरमाए। फायर ब्रिगेड वालों की सुस्ती भी लगता है कि इन्होंने नोट की है ना। जब भी दिल जला हुआ कि एक तो हमारी दुकानें जल रही हैं, घर जल रहे हैं, असासा जल रहा है, और ये फायर ब्रिगेड वाले हैं कि तो अब ये कि फायर ब्रिगेड वाला हो या कोई भी हो जिसका इजारा हो, यानी कि नौकरी हो और उसको उजरत मिलेगी और ये तय हो कि जैसे एक दिन की नौकरी की ये उजरत और इतना इतना काम करना ये होता है, तो अब इसमें सुस्ती करेगा तो जितनी सुस्ती उसने की, एक तो उर्फन जो थोड़ी बहुत चल जाती है, इसके अलावा जो यानी कि सुस्त काम करे, यानी होता यह कि जो एतदाल हो ना, नॉर्मल, इस अंदाज से काम करना होता है इजारे वाले को, मुलाजिम को। तो अब अगर नॉर्मल अंदाज से ये नीचे उतरेगा तो ये इसकी सुस्ती कहलाएगी। दरमियाना अंदाज से नीचे उतरा तो ये इसकी सुस्ती कहलाई। अब इस सुस्ती की वजह से जितना काम में हरज हुआ, इसकी तनख्वाह इसको कटवानी पड़ेगी। ये इस पर कंपलसरी है, वाजिब है, क्योंकि इतने हिस्से की तनख्वाह जितना इसने काम नहीं किया और उजरत ले रही है, तो ये इतने हिस्से की उजरत इसके हक में हराम है। अब ये कोई मजदूर हो, तामीराती काम करता हो या बढ़ई का काम है, कारपेंटर हो, रंगरेज हो, जो भी हो, अगर वो इसमें इस तरह की कोताहियां करेगा तो उतना हिस्सा, या ये ब्रिगेडियर, फायर ब्रिगेडियर हो, तो जो भी हो, इसको मतलब इतना हिस्सा कटौती करवानी होगी। हाँ, कोई प्राइवेट सेठ है और वो माफ कर देता है तो वो माफ हो जाएगी। और अगर जैसे अब गवर्नमेंट का इदारा है, फायर ब्रिगेड तो गवर्नमेंट का इदारा है ना, हाँ, ये गलबन गवर्नमेंट का इदारा है, तो अब वहां किससे जाकर ये कौन माफ करेगा? अफसर तो माफ करते हैं, कई अफसर माफ करते हैं, खुद चोर के बाप होते हैं, ये ज्यादा चोरियां करते होते हैं, इनके माफ करने से तो माफ थोड़ी होगा, तो ये कटौती करवा ले। हाँ, जो अफसर खुदा का खौफ रखने वाला होगा तो वो माफ नहीं करेगा ना, कि उसको माफ करने का हक नहीं है कि ये माफ कर देगा, जाओ घूमो फिरो मौज करो, तनख्वाह लेते रहो, मैं साइन कर दूंगा तनख्वाह की उस पर। तो ये कई इदारों में अंधी चलती होती है। और गवर्नमेंट के इदारों में एक तादाद है जो नौकरी इसीलिए ढूंढती है, और नौकरी मिलती थोड़ी है बगैर रिश्वत के, या रिश्वत हो या बहुत पावरफुल सोर्स हो तब नौकरी मिलती है, गवर्नमेंट जॉब जिसको बोलते हैं। तो इसलिए कि इसमें पूछने वाला कोई नहीं होता आमतौर पे। हमारे यहाँ ये देखा गया है कि पूछने वाला इतना होता नहीं है कोई, तो इसमें अंधी चला सकते हैं ये, और यूं अपनी रोजी हराम करते रहते हैं। जिस दिन इसने जानबूझकर छुट्टी की, और कानूनी छुट्टी इसकी बनती नहीं थी और इसने छुट्टी कर ली, उस छुट्टी के दिन की इसने तनख्वाह ले ली, यह हराम है, वापस लौटानी पड़ेगी, तौबा भी करना होगा, हराम काम क्यों किया। यही प्राइवेट इदारे में भी अगर ऐसा किया तो अगर सेठ ने माफ नहीं किया तो ये तनख्वाह तो कटवानी पड़ेगी। झूठे मतलब कुछ ना कुछ झूठ मूठ बोल देते हैं, कभी दादी को मारते हैं, कभी नानी को मारते हैं, कभी माँ बाप को मार देते होंगे,
اور ایک بار تھوڑی کئی بار مارتے ہوں گے. میری دادی کا انتقال ہو گیا ہے, جنازے میں جانا ہے, چھٹی ہو گئی, پھر 2-4-6 مہینے بعد بھول جاتا ہوگا. ایک کہاوت ہے کہ دروغ راہ حافظہ نہ باشد, یعنی جو جھوٹا ہوتا ہے اس کا حافظہ نہیں ہوتا, یادداشت کمزور ہوتی ہے اس کی. تو یہ پھر بولتا ہوگا کہ میری نانی مر گئی, تو یہ بار بار مارتا ہوگا, مری بھی نانی کو مار ڈالتا ہوگا جو پہلے سے ہی مری ہوئی ہو, برسوں فوت ہوئے ہوں گے, اور چھٹی لینے کے لیے وہ نانی کا انتقال ہو گیا تو آج میں نہیں آ سکوں گا. تو نانی کے انتقال پر بھی کوئی مطلب چھٹی دینا یہ دکاندار پر فرض یا واجب تو نہیں ہو گیا نا. جنازے میں کتنی دیر لگتی ہے. تو بہرحال یہ کہ اس سلسلے میں آپ وہ حلال روزی کمانے کے 50 مدنی پھول, حلال روزی کمانے کے 50 مدنی پھول, یہ ملازمت پیشہ بھی لیں, ملازم رکھنے والے بھی لیں, یعنی سیٹ بھی پڑھیں, ان کے لیے بھی مسائل ہیں اس میں. بہترین رسالہ جو سب کو یعنی کہ فائدہ دے گا. اچھا بہرحال یہ کہ میں نے یہاں مطلقاً مسئلہ بتایا, فائر بریگیڈ والے ہوں یا کوئی بھی ہوں, اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر فائر بریگیڈ والا سستی ہی کرے. کئی ایسے خوف خدا والے ہوں گے جو اپنی جان لڑا دیتے ہوں گے, بیچارے بعض اوقات یہ شہید بھی ہو جاتے ہیں. فائر بریگیڈ والے بھی آگ کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں, اور جو جل کر مر جائے وہ شہید ہے. ایسے فائر بریگیڈ والے ہم نے دیکھے ہیں, ان کی موویز ہمارے پاس آئی تھی جب ہم سلسلہ کر رہے تھے, کہ جن کو آگ بجھاتے جن کسی کا ہاتھ جلا ہے, کسی کا کمر جلی ہے, کسی کا چہرہ جلا ہے, اور آگ سے جلنے کی تکلیف شاید کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ جن پہ تکلیف ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے. جی جی. اور اب تک ان کے وہ بدن جو ہے نا جھلسے ہوئے ہوتے ہیں. جی جی. ایسے ہوتے ہیں. جی جی. اور یہ دوسرا یہ کہ اب جیسے اب ان کی دکانیں جل گئیں 6, تو یہ بیچارے دکھے ہوئے, ان کو یوں ہوگا کہ فائر بریگیڈ والوں کو بادلوں سے جمپ مارنی چاہیے. اب ٹمبر مارکیٹ کی اگر آپ لوکیشن دیکھتے ہیں نا اپنے, تو اس کی گلیاں ہیں, پھر ٹرافک بھی جام, پھر جب اتنی بڑی آگ لگے گی تو پبلک کا بھی چاروں طرف ہجوم ہوا ہوگا, تماشائیوں کا. تو ایسے میں عین ممکن ہے کہ فائر بریگیڈ والے آنا چاہتے ہوں, راستہ نہ ملتا ہو, اور یوں یہ بیچارے, ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا کہ تاخیر سے پہنچے جلدی پہنچے, کیا کیا خدا بہتر جانے, تو ہو سکتا ہے یہ بھی ایک تاخیر کا سبب ہو. تو سب کو چاہیے کہ حسن ظن کا جام پئیں, کہ یہ ہو سکتا ہے بیچارے مجبوراً ان کو دیر ہو گئی ہوگی, ورنہ یہ فائر بریگیڈ والوں کی بدعنوانیاں اب تک مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی نے مجھے بتائی ہوں, واللہ اعلم. لیکن مطلب کرپشن کہاں نہیں ہے, تو اس ادارے میں بھی ہوگا, خدا بہتر جانے. لیکن ہر فرد کو ہم جب بھی بولتے ہیں, ہر فرد کو ہم نہیں بولتے, جو غلط ہوتا ہے اس کو غلط بولتے ہیں, صحیح ہے وہ صحیح ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا یہ ہمارے ساتھ جیران والا کے اسلام بھائی بھی ہیں, پنجاب ماشاءاللہ کی طرف. یہ جڑا والا, جی یہ جڑا والا. سبحان اللہ, کثیر اسلام بھائی جمع کر لیے انہوں نے. جی باپا, اگرچہ امام شریف کی تعداد کم لگ رہی ہے. ایسا تو نہیں کرو یار, ہیں امام والے کم لگے, میں یہ عرض کر رہا ہوں. چادر اوڑی ہے, سردی ہے نا وہاں پر. اچھا اچھا. نہیں ہے یار, ہم مگر ہیں مگر کم ہیں, ہو جائیں گے انشاءاللہ زیادہ. یوں یہ عاشقان غوث اعظم کہاں نہیں, ماشاءاللہ. امام والے کتنے ہاتھ اٹھائیں, نگران شورا کو بتا دیں کہ ہم اتنے ہیں. جو ہیں یار ماشاءاللہ. جو نہیں ہے وہ اگر دل کی نیت بنتی ہو تو ہاں, ورنہ نہیں. دل کی نیت بنتی ہے ورنہ جھوٹ ہو جائے گا. تو وہ بھی ہاتھ اٹھائیں گے, ہم انشاءاللہ ہم بھی امامہ باندھیں گے, ہم بھی عاشقان غوث اعظم ہیں. اور جو ٹیمپریری باندھ کر آئے ہیں آج, وہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم ہمیشہ باندھیں گے.
इंशाअल्लाह सर पे इमामा, सजा रहेगा, सर पे इमामा, सजा रहेगा, सर पे इमामा, सजा रहेगा, रुख पे दारी, सजी रहेगी, सर पर जुल्फे, सजी रहेंगी, अक्सर नजरें, झुकी रहेंगी, हया से नजरें, झुकी रहेंगी इंशाअल्लाह। अज़्ज़ा व जल्ल। सल्लु अलल हबीब। सल्लल्लाहु अलैहि फेमस के ज़रिए जो सवालात हमें मौसूल हुए हैं, इनमें एक सवाल ये है कि बापा खुद को गुनाहों से कैसे रोका जा सकता है? ज़ाहिर हो सकता है कि ये कईयों की तर्जुमानी करता हो ये सवाल। खुद को गुनाहों से कैसे रोका जा सकता है? जिस चीज़ की हलाकत खेजी से आदमी मुत्तला हो कि ये चीज़ नुकसान करती है, तो इस मालूमात की वजह से उसके बचने का उससे जहन बनता है। मालूमात नहीं होती तो जहन नहीं होता। जैसे छोटा बच्चा, ये हम अपनी मेमनी में बचपन में सुनते थे, बच्चों जीरो सप जली ने मुंह में रखे। ने बच्चा जो है जिंदा सांप पकड़ कर मुंह में डाल लेगा। तो बच्चे को पता नहीं कि सांप नुकसान दे, लेकिन बड़ों को पता होता है कि सांप नुकसान दे, तो इसलिए वो इससे बचता है, कतराता है, डरता है। तो ये दुनियावी सांप जबकि डरा रहा है, तो गुनाह के सामने ये दुनियावी सांप कुछ भी नहीं है। जी हाँ, गुनाह कब्र में खौफनाक शक्लों में आकर वो डराएंगे, ईजाएं देंगे। वो खुदा जाने कैसे सांप होंगे जो अज़ाब इलाही के होंगे। इसलिए गुनाहों की मालूमात की जाए कि किस गुनाह पर क्या क्या सज़ा है, क्या क्या अज़ाब है। तो जब ये मालूमात होंगी ना, तो गुनाह से बचने का ज़्यादा वो जहन बनेगा कि इससे बचा जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला की नेमतों को देखें कि कितना मेहरबान है कि जो इसको गालियां देते हैं उसको भी खिलाता है, पिलाता है। तो इतने मेहरबान रब की नाफरमानी बंदा कैसे करे? जैसे कि कोई नौकरी करे अपने जो दुकान पर, और सेठ बाखलाक हो, निचोड़ने वाला ना हो, बाखलाक हो, नर्म मिजाज हो, और तनख्वाह मिसाल के तौर पर अगर उसकी 25,000 है तो हर महीने 1,500 ऊपर दे दिया करे, तोहफे में, इनाम में। कभी मिठाई खिला दे, कभी कोई इसकी पसंद की चीज़ खिला दे, कभी सूट पीस दे दे। छोटे बड़े दिन जब आते हैं तो उसमें कोई इसको गिफ्ट दे दे, और बहुत प्यार से बात करे, इसकी हमदर्दियाँ करे, बीमारी में इसको छुट्टियाँ दे, बल्कि इलाज भी करवा दे, सुख दुख में हिस्सा ले। इसके घर पहुंच जाए सेठ, इसको तबीयत पूछने के लिए, ऐसा सेठ हो, मोहसिन, एहसान करने वाला, तो नौकर के दिल में कितनी अजमत होगी उसकी। तो कितना उसको नौकर, इसकी इताअत पर नौकर मजबूर होगा कि इसका हुक्म मानेगा। जैसे कि बाज नादान सेठ होते हैं, वो ये समझते हैं कि जब तक झाड़ो नहीं काम नहीं करते, इनसे सीधे मुंह बात करो तो ये सर पे चढ़ जाते हैं। तो जो मैंने नुस्खा दिया ना, आप इस पे अमल करके देखें, ये सर पे चढ़ते हैं, आपके कदमों में गिरते हैं, आपको तजर्बा हो जाएगा। तो ये भी इंसान है, नौकर भी, इसकी भी इज्जत है, नफ्स है। जब इसको झाड़ा जाता है तो ये बेचारा सहम जाता है, ये अपनी मजबूरी है कि मैं बेरोजगार हो जाऊंगा, इस सड़े हुए सेठ के सामने आंखें दिखाऊंगा तो मुझे निकाल देगा, तो बर्दाश्त करता है। लेकिन इसके दिल में सेठ की मोहब्बत नहीं होती, ये पीछे से सेठ की पीठ में छुरा भोंकेगा, ये चोरियां भी करेगा, ये बहुत कुछ करेगा। करना नहीं चाहिए, नऊज़ु बिल्लाह। मैं एक मतलब चोट करने के लिए कह रहा हूं कि वो नौकर वफादारी नहीं करेगा सेठ की। जो सेठ बार बार झाड़ेगा, और ये हमाकत और ये भुस उसके दिमाग में अगर भरा हुआ है कि सीधे मुंह बात करो तो ये चढ़ जाता है, नौकर चढ़ जाएगा मेरा, ये गलत करता है। ये खुदा से डरेगा सेठ, अल्लाह के लिए उसने अखलाक अपनाएगा, तो नौकर कभी भी इसके सर पे नहीं चढ़ेगा। प्यार मोहब्बत से इससे काम ले तो ये वक्त से ज्यादा काम देगा इंशाअल्लाह।
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی عقل مند ہوا نہ ہوگا، نہ سمجھدار کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک خدمت کی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، اور ان کے کمنٹس سبحان اللہ، تاثرات، کہ ان 10 سال میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مجھے نہیں جھاڑا، کبھی نہیں ڈانٹا، نہ کبھی یوں فرمایا کہ وہ کام کیوں کیا اور وہ کام کیوں نہیں کیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے وفادار تھے، کیسے غلام آقا کے، کیسے خادم، ہے نا۔ تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، شیطان کے وسوسے ہیں کہ ہم سمجھتے کہ ان کو جھاڑتے رہو اور کام نکالتے رہو، تو ایک دن یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کا کچھ کر ڈالے جھاڑنے جس کو جھاڑا جا رہا ہے۔ عزت نفس ہوتی ہے، بعض اوقات نوکر سیٹ کو قتل کر دیتے ہیں، یہ واردات ہوتی ہیں، کیا پتہ اس کے پیچھے کیا راز ہو، کہ سیٹ نے اس کو سکھ کا سانس نہ لینے دیا ہو اور کبھی اس کی گھوم گئی ہو تو فائر کر دیا ہو، خدا بہتر جانے۔ اگر کیا اس طرح تو غلط کیا ہے نوکر نے، لیکن میں ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے، تو ہمیشہ میٹھا بول بندہ بولے۔ میٹھے بول میں وہ جادو ہے کہ بڑے سے بڑا سرکش قدموں میں گر جاتا ہے، اور تیکھے بول میں وہ زہر ہے کہ اولاد باغی ہو جاتی ہے، جس کے ہم نظارے کر ہی رہے ہیں معاشرے میں، ہر طرف بغاوت ہے۔ کون اولاد ماں باپ کی آج خدمت کر رہی ہے؟ ماں باپ رو رہے ہیں، بیٹا ہماری عزت نہیں کرتا، بیٹا ہم کو تنخواہ لا کر نہیں دیتا، بیوی کے ہاتھ میں دیتا ہے، یہ کرتا ہے، منہ کرتا ہے، ہم کو مارتا، ہم کو گالی دیتا ہے، ہم بیمار پڑتے علاج نہیں کرواتا، ہم کو پوچھتا تک نہیں ہے، بیماری میں آ کر دیکھنے نہیں آتا۔ ایسا ہو رہا ہے، تو کیا وجہ اس میں کچھ آپ کی کمزوریاں بھی ہوں جس کی وجہ سے نہ آتا ہو؟ بیٹا نالائق ہے جو ایسا کرتا اور ماں باپ کو نہیں پوچھتا، آخرت میں عذاب نار کا حقدار ہے جو ماں باپ کو ستا رہا ہے۔ لیکن میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے کردار پر نظر رکھیں کہ کہیں ان کی بھول تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ستا رہا ہے۔ بہرحال گناہ سے بچنے کے لیے، گناہ سے پیچھا چھڑانے کے لیے، گناہ کے بارے میں اس کی معلومات بندہ کرے، اور یہ فرض علوم میں سے کہ جو جو گناہ ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں بندہ معلوم رکھے۔ جھوٹ گناہ ہے، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی، بے جا مار دھاڑ، دل آزاری، بدگمانی، کسی کو زد و کوب کرنا، مارنا بلا اجازت شرعی، ایذا دینا۔ تو گھور کر بھی کسی کو اگر ایذا دینے والی نظر سے دیکھا، جو شریعت میں اجازت نہیں تھی مگر اس نے گھور کر دیکھا ایذا دینے والی نظر سے، تب بھی گناہ گار۔ تو یہ کب بچے گا؟ جب اس کو معلومات ہوگی۔ تو معلومات ہی نہیں ہے تو کیسے بچے گا؟ تو ان علوم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ ہمارے علمیہ نے الحمدللہ کہ اتنی پیاری کتاب اور تاریخی کتاب میں کہوں گا اس کو کہ شاید آج تک کسی نے نہیں چھاپی ہوگی اسی کتاب اردو زبان میں۔ آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ آج تک ان گناہوں کا نام بھی نہیں سنا تھا، اور یہ ہو رہے ہوتے ہم سے، ہم کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ تو سب کو گھول کے پی لینی چاہیے، ایک بار میں کام نہیں چلے تو دوسری بار گھول کے پیے اس کو، 11 بار گھول کے پینا چاہیے اس کو۔ یہ مبالغہ کر رہا ہوں، یعنی بار بار پڑھے تاکہ یہ یاد ہو جائے۔ امتحان دینے کے لیے تو رٹا لگاتے ہی ہے نا، بار بار پڑھتے ہی ہے نا، اسکول میں کالج میں جو پڑھتے ہیں یا مدارس میں پڑھتے ہیں امتحان دینے کے لیے۔ عموماً مقصود دنیا ہوتی ہے کہ اچھے نمبر آئیں گے تو اچھی نوکری ملے گی، واہ واہ ہوگی، تحفہ ملے گا، انعام ملے گا، اخبار میں نام آئے گا، فوٹو چھپے گی۔ اس کے لیے وہ بیچارے وہ رٹے لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم آخرت کے انعام پانے کے لیے رٹے کیوں نہ لگائیں؟ ہم کو بھی لگانا چاہیے، کاش نصیب ہو جائے۔ یہاں تو ایک بار پڑھنے کے ہی مطلب لالے ہیں تو رٹا کون لگائے گا؟ تو بہرحال
गुनाहों से बचिए, इसके लिए मालूमात हासिल करने के साथ साथ अच्छी सोबत इख्तियार कीजिए। बुरी सोबत में रहकर आप बोलोगे गुनाहों से बच जाऊंगा, ये नहीं हो सकता। अब गटर के पानी में डुबकियां लगाता रहे और बोले कि मेरे कपड़े गंदे ना हों, साफ सुथरे उजले रहे बगले के परों की तरह, तो ये नामुमकिन है। गटर में जो भी डुबकी लगाया गटर के पानी में, कपड़े तो गंदे होंगे, कीचड़ तो लगेगी। तो ये आजकल ये सोबतें गटर के पानी से बदतर है। ये ऐसी सोबतें हैं कि वो जहन्नम में खोते लगवाएंगी, बहुत खतरनाक है सोबतें। ऐसी सोबतें सलाम से पहले गाली होती है, बात बात में झूठ, बात बात में गीबत, बात बात में ऐब खोलना, लोगों का दिल आजारियां करना, फबतियां कसना, आवाजें कसना, क्या नहीं होता आजकल की बैठकों में दोस्तों की। तो आशिकाने रसूल की सोबत में आए, मदनी काफिलों में सफर करें। नाम सुना है ना आपने, सफर तो करें कि बाज़ों का तो एक मदनी काफिले में सफर करने से 3 दिन का सफर करते हैं, चेंज हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं, नमाजी बन जाते हैं, गुनाहों से बेजार हो जाते हैं। आप आए तो सही, मदनी काफिलों में सफर करें, मकतबुल मदीना के मतबूआ रिसाले पढ़ें, मसलन कब्र का इम्तिहान आप पढ़ें तो सही, गुनाहों से बेजार ना हो जाए तो कहना मुझे। फिर मदनी इनामात और इसका ज़ौक़ पाने के लिए नेक बनने का नुस्खा ये पढ़ें, आप पढ़ें तो सही इसको, आपको नेक बनने की इंशाअल्लाह हिर्स पैदा होगी कि हाँ मैं भी नेक बनता हूँ, मुझे भी मतलब यानी कि बुरी सोबतों से बचना है, गुनाहों से बचना है, फुला 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 इबादतें करना है। मदनी इनामात का रिसाला ले लें, नेक बनने का फी ज़माना बेहतरीन नुस्खा इंशाअल्लाह मदनी इनामात को पाएंगे आप लें तो सही इसको, खोल के देखें तो पढ़ें तो सही इसको, अब पता चलेगा इसमें है क्या। और फिर रोजाना फिक्र मदीना करके पुर करें, इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ मिलेगा। ज्यादा बोलने से भी नजात मिलेगी, बक 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 रात दिन करते रहते हैं, फिर नऊज़ुबिल्लाह कुफ्रियात भी निकल जाते होंगे, दिल आजारियां भी होती हैं, गालियां भी मुंह से जारी होती हैं, जिसकी इज्जत उतार देते हैं, ऐब खोल देते हैं। ज्यादा बोलने से ये मतलब गुनाह होते रहते हैं आम तौर पर, तो इसलिए जबान पर कंट्रोल हासिल होगा। मकतबतुल मदीना के मतबूआ रिसाले 101 मदनी फूल सफ़ा 13 पर है, छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। खज़ाइनुल इरफान सफ़हा 3 पर तहतावी के हवाले से छींक आने पर हम्दे इलाही को सुन्नत मुअक्कदा लिखा है। बेहतर यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्li हाल कहे। नंबर 5, ये 4 नंबर मैंने सुनाया। नंबर 5, सुनने वाले पर वाजिब है कि फौरन यरहमुकल्लाह यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुझ पर रहम फरमाए कहे, और इतनी आवाज से कहे कि छींकने वाला खुद सुन ले। जवाब सुनकर, नंबर 6, जवाब सुनकर छींकने वाला कहे यगफिरुल्लाहु लना वलकुम, अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी और तुम्हारी मगफिरत फरमाए। या ये कहे यादिकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम, यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारा हाल दुरुस्त करे। नंबर 7, जो कोई छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्li हाल कहे और अपनी जबान सारे दांतों पर फेर लिया करे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दांतों की बीमारियों से महफूज रहेगा। दुनियावी फायदे पर तो मजा आ जाता सुनकर।
حضرت مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں جو کوئی چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال کہے تو وہ داڑھ اور کان کے درد میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا۔ نمبر 9، چھینکنے والے کو چاہیے کہ زور سے حمد کہے، یعنی الحمدللہ کہے، تاکہ کوئی سنے اور جواب دے۔ ہمارے بزرگوں کو کے ساتھ جذبہ ہوتا تھا، آپ نے حدیثیں جو پڑھتے ہوں گے تو اس میں بریکٹ میں دیکھتے ہوں گے ابو داؤد ہے نا، تو یہ بہت بڑے بزرگ اور اہل اللہ میں سے تھے، صالحین میں سے تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے علامہ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اور اتنے دیانت دار تھے اور اتنی چھان بین سے انہوں نے روایتیں جمع کی ہیں، حدیثیں، کہ ان کی جو سنن ابی داؤد یہ سیاستہ میں ہے۔ دیکھیں 6 حدیثوں کی کتابیں بہت زیادہ معتبر مانی جاتی ہیں، ان میں سے ایک ان کی ہے سنن ابی داؤد۔ بخاری اور مسلم کے بعد ان کا درجہ ہے وہ سند کے اعتبار سے، ماشاءاللہ۔ تو یہ ایک بار دریا کنارے سے گزر رہے تھے تو ایک کشتی گزری، کسی نے چھینک ماری کشتی میں اور الحمدللہ کہا، تو انہوں نے وہ کشتی الحمدللہ کہا اور زور سے گزر گئی۔ اب وہ یرحمک اللہ کہنے کے لیے انہوں نے وہ کشتی کرائے پر لی، 1 درہم کی کشتی کرائے پر لی کہ اس کشتی کے پیچھے مجھے لے چلو۔ کوئی وہ چھوٹا وہ کنارے نہیں منوڑا اور اس طرح ہوتا ہے اپنے باب المدینہ میں، اس طرح کی کوئی ہوگی، وہ اس میں سرات نہیں ہے لیکن اندازہ ہے۔ خیر، تو یہ کشتی کے پیچھے کشتی آگے بڑھنے لگی، یہاں تک کہ وہ کشتی جو تھی اگلی کشتی کے قریب آ گئی، تو انہوں نے زور سے کہا یرحمک اللہ، اور اب وہ کشتی والے کو کہا کہ بس میرا کام ہو گیا، اب لے چلو واپس۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا کہ میں اس کو جواب دینے کے لیے اس لیے کشتی کرائے پر لی تھی کہ میں اس کو جواب دوں تاکہ وہ جواب میں مجھے یغفر اللہ لنا ولکم کہے، مجھے دعا دے، کیا پتا اس کی دعا میرے حق میں قبول ہو جائے۔ میں اس جذبے سے میں نے یہ کیا، سبحان اللہ۔ جب کشتی والے، جس کشتی میں کسی نے چھینک ماری تھی، وہ کشتی والے جب رات آئی سوئے تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ابو داؤد نے 1 درہم میں جنت خرید لی۔ ایک ہماری حالت ہے کہ ہم کو تو جواب دینا ہی نہیں آتا، نہ جواب آتا ہے۔ جواب کا جواب ہے یغفر اللہ لنا ولکم، یہ کہاں آتا ہے یار، الا ماشاء اللہ، یہ سب یاد کرنے ہیں۔ تو 101 مدنی پھول میں اور بھی کئی مدنی پھول ہیں چھینک مارنے کے، یہ رسالے کا نام لکھ لیں، 101 مدنی پھول، یہ نام ہے رسالے کا، مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً اس کو حاصل فرما لیں، مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے۔ اچھا، وہ اپنے شاید کسی کے ذہن میں آئے کہ اب یار کیا کریں، کوئی اسکوٹر پر فراٹے بھرتا ہوا جا رہا ہو اور چھینک مارے اور الحمدللہ کہے، تو ہم دوڑ تو لگا نہیں سکتے اسکوٹر کے پیچھے، تو بھاگ جائے گی، ٹیکسی بھی نہیں ملے گی آسانی سے، تو کیا ہوگا؟ اور اگر ٹیکسی مل گئی تو کیا کرائے پر ٹیکسی کے ذریعے پیچھا کریں تو پولیس نہیں پکڑ لے گی کہ اس کو یہ گولی مارنے کے لیے پیچھا کر رہا ہے، ہم پر کہیں پولیس فائر نہ کر دے۔ دور بھی ایسا ہے باب المدینہ کا، خاص کر کیا کرنا چاہیے کہ آیا
کیا یہ واجب ہو جائے گا کہ اس کو جا کے اس کے کان میں جب تک یرحمک اللہ ہم زور سے نہیں بولیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے؟ تو ظاہر ہے کہ اس کو یہ مطلب کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو یہ تو حرج سامنے ہی حرج، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کیسے کسی کا پیچھا کیا جائے اس طرح گاڑی پر تیز سواریوں پر. تو کشتی پر بھی یہ واجب ادا کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، دعا لینے گئے تھے، خود وضاحت فرما رہے ہیں. تو شرعاً اس طرح واجب نہیں ہے کہ ہم منع کے پیچھے دوڑیں. جتنا مطلب ہو سکے یرحمک اللہ ہم نے کہہ دیا اپنی آواز سے، اب وہ گزر گیا تو یہ ہماری ظاہر ہے کہ اس میں ہماری مجبوری ہے، ہم اس کا پیچھا تو نہیں کر سکتے نا. اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے ہماری چینک کہا الحمدللہ، اب کیا کریں گے؟ یرحمک اللہ جواب دیں گے تو اپنی نماز ٹوٹ جائے گی. تو یہاں جواب دینا اب واجب نہ رہا. جواب کی نیت سے یرحمک اللہ کہیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. تو یہ واجب نہیں ہے اب. اور نماز توڑ کر جواب دینے کی بھی اجازت نہیں ہے. نماز کو بلا اجازت شرعی توڑنا خود گناہ ہے، تو یہاں یہ اجازت نہیں ہے توڑنے کی. تو انشاءاللہ رسالہ پڑھیں گے تو معلومات اور بھی بہت کئی عنوانات پر وہاں 101 مدنی پھول میں صرف چھینک کے نہیں ہے، اور بھی اس میں ماشاءاللہ احکام ہے. انشاءاللہ معلومات کا خزانہ، یعنی کہ یوں کہنا چاہیے کہ ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر کوزے میں بند کر دیا ہے. آپ پڑھیں تو اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.